ایک اور چیز وضاحت کے طور پر کر رہا ہوں، اگر کسی یہ مسئلہ ہے، یہ سن لیں آپ، مسئلہ سنیں آپ، کہ اگر کسی مسلمان سے یہ کہا جائے کہ تم کلمہ کفر کہو ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے، اگر کسی مسلمان سے کہا جائے کہ کلمہ کفر کہو ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دے، اس کے لیے جائز ہے کہ کلمہ کفر کہہ دے۔ اب یہاں پر رخصت ہو جائے گی، دو رستے شریعت نے ہمیں بتائیں، ایک رستہ ہے رخصت، ایک ہے عزیمت کا۔ اگر تو وہ عزیمت کے رستے پر چلتا ہے تو وہ قتل ہونے کو ترجیح دے گا، قتل ہو جائے گا، آگ میں جل جائے گا، لیکن کلمہ کفر نہیں کہے گا۔ اس کو بولتے ہیں عزیمت، جس پر امام حسین علیہ السلام نے عمل کیا، اس کو عزیمت بولتے ہیں۔ رخصت اسے کہا جاتا ہے وقتی طور پر وہ کلمہ کفر زبان سے کہہ دے گا، دل سے اس کی تصدیق نہیں کرے گا۔ اب میں نے چونکہ مسئلہ بتایا ہے، اس پر میں آیت دلیل کے طور پہ پڑھ رہا ہوں، الا من اکریہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سوا اس کے کہ جس کو کفر پر مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو، یعنی ایسا شخص جو زبان سے کلمہ کفر کہہ رہا ہے، دل جو ہے وہ ایمان پر مطمئن ہوگا۔ اس پر اب حدیث پاک لا رہا ہوں۔ حضرت حسن بصری بیان کرتے ہیں، مسلمہ کے جاسوس دو مسلمانوں کو پکڑ کر لے گئے، ان میں سے ایک سے کہا گیا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ ان کا بالکل دیتے ہیں گواہی۔ اور کہا کہ تم یہ بھی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے کہا یہ گواہی میں نہیں دیتا کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ انہیں قتل کر دیا گیا۔ یہ رستہ عزیمت کا تھا، قتل ہو گئے۔ دوسرے کو لایا گیا، کہا گیا تم کہتے ہو کہ حضور آخری نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں بالکل مانتا ہوں حضور اللہ کے نبی ہیں۔ کہا میری گواہی دیتے ہو میں اللہ کا نبی ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں تو بھی اللہ کا نبی ہے۔ مسلمہ کذاب کو کہہ دیا۔ اب یہ معاملہ جب ہوا انہیں چھوڑ دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ دوڑتے ہوئے آ گئے اور رونا شروع کر دیا، یا رسول اللہ میں تو ہلاک ہو گیا ہوں، حضور میں اپنے جان کو خطرے میں ڈالتے ہوئے، جان بچاتے ہوئے میں اسے رسول مان بیٹھا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے ساتھی کا جو معاملہ ہے اس نے عزیمت پر عمل کیا ہے، وہ ایمان کے اوپر والے درجے میں ہے، تمہارا بھی ایمان اسی طرح قائم ہے، تم بھی اسی طرح ایمان والے ہو۔ اور پھر آقا کریم نے فرمایا تم نے رخصت پر عمل کیا ہے، اپنی جان بچائی ہے، تم نے بھی ٹھیک کیا ہے۔ یہ مسئلہ ہے، یہ اس حدیث پاک کی وضاحت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔